باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، شہ نشین و تشریف فرما اتر پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب شوکت صاحب، ضلع صدر محترم جناب غفران نور صاحب، جناب محمد عمران موبی صاحب، ہمارے نوجوان لیڈر جناب فرحان زبیری صاحب، عادل علوی صاحب، مہتاب چوہان صاحب، اسلم صاحب، میرے بھائی جناب پون امبیڈکر صاحب، عزیل صاحب اور تمام میرے مجلسی رفقا، عزیزان ملت، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے جلسے میں شرکت کی۔ میں جناب ستیہ دیو صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم کو اس مقام کو دیا، اس جگہ کو دیا جہاں پر ہم آج مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ رکھنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ یہ خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ستیہ دیو صاحب نے مجلس کو یہاں پر جلسہ کرنے کی اجازت دی۔ ہم کو پرمیشن کل رات میں دیا گیا اور بہت کوششیں کی گئی مجلس اتحاد المسلمین کے مخالفین کی جانب سے کہ مجلس کا جلسہ آج علی گڑھ میں نہ ہو، مگر الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام ظالموں کی کوششوں کو ناکام کیا اور مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ آج یہاں پر کامیابی سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ اتر پردیش میں آپ کو اور ہم کو مل کر متحدہ طور پر اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنانا ہے۔ اگر ہم اپنی سیاسی قیادت کو نہیں بنائیں گے تو یاد رکھیے بھارت کی جمہوریت کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس سماج کے پاس اس کی سیاسی قیادت ہوگی، لیڈرشپ ہوگی، وہی سماج سے انصاف ہوا ہے، وہی سماج نے اپنے حقوق کو حاصل کیا ہے۔ جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے، اپنی سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے، ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر پائیں گے۔ میں آپ کو مثال کے طور پر یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ تلنگانہ جس ریاست سے میں یہاں پر آیا ہوں، وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے صرف 7 MLA ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے 7 اراکین اسمبلی کی طاقت کی بنیاد پر وہاں کے مسلمانوں کے لیے، بلکہ تلنگانہ بننے سے پہلے آندھرا پردیش ریاست تھی، اس میں مجلس اتحاد المسلمین نے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے مسلمانوں کے لیے صرف 7 اراکین اسمبلی کی طاقت کی بنیاد پر مجلس نے ایک میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لایا، مجلس نے انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لایا، اسکول آف آرکیٹیکچر، MBA، MCA اور 2 بڑے اسپتال مجلس اتحاد المسلمین نے قائم کیے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان اسپتالوں میں سب سے کم پیسوں میں ڈیلیوری ہوتی ہے اور سب سے کم پیسوں میں ڈائلیسس بھی کا علاج کیا جاتا ہے۔ جب کووڈ کی سیکنڈ ویو آئی تو سب سے کم پیسوں میں اگر حیدرآباد میں کہیں پر کسی کووڈ پیشنٹ کا علاج ہو رہا تھا تو انہی اسپتالوں میں کیا جا رہا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈیکن میڈیکل کالج پورے
جنوبی ہندوستان میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہاں پر ہر سال 150 سے زائد مسلمان بچے ڈاکٹر اور ڈاکٹرز بن کر نکلتے ہیں۔ انجینئرنگ، MBA، MCA، اسکول آف آرکیٹیکچر، فارمیسی کالج، یہ سب کیسے قیام میں لایا گیا؟ آپ کے پاس سیاسی طاقت تھی تو آپ نے اپنی سیاسی طاقت کے بلبوتے پر اداروں کو قائم کیا۔ یہ تعلیمی ادارے کسی ایک خاندان کے یا کسی ایک فرد کے نہیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ صبح قیامت تک آباد اور شاداب رہیں گے۔ یہ قوم اور ملت کا ایک اثاثہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے اپنی محنت اور اپنی قربانی، اور عوام نے اپنے سیاسی شعور جب ان میں بیدار ہوا تو انہوں نے ان تعلیمی اداروں کو قائم کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ CAA کا منحوس قانون جو پارلیمنٹ میں BJP کی حکومت نے ایک ظالمانہ طور پر اپنی طاقت کی بنیاد پر ایک غیر دستوری قانون کو بل لا کر قانون بنایا، تلنگانہ کی اسمبلی میں ہم نے وہاں کی حکومت کے سامنے اس بات کا مطالبہ کیا، اور CAA قانون کے خلاف تلنگانہ کی اسمبلی میں باضابطہ ایک قرارداد ریزولوشن پاس کی گئی، جس میں یہ حکومت نے عوام سے وعدہ کیا، تلنگانہ کی حکومت نے، کہ ہم تلنگانہ میں سینسس کریں گے، NP اور NRC نہیں کریں گے۔ ریزولوشن جب بنایا جا رہا تھا تو مجلس سے کہا گیا حکومت کی طرف سے کہ آپ اپنے طرف سے تجویز پیش کیجئے۔ ریزولوشن بنا کر ہم نے حکومت کو دیا، حکومت نے اس میں تھوڑی بہت ترمیم کی، اور پوری تلنگانہ کے اسمبلی میں اس ریزولوشن کو پاس کیا گیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجلس کے 7 MLA تھے، تو مجلس نے تلنگانہ کی اسمبلی میں CAA قانون کے خلاف ریزولوشن کو پاس کیا، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حیدرآباد کی بلدیاں میں مجلس کے 44 اراکین بلدیاں تھے، تو پورے بھارت میں اگر کوئی ایک بلدیہ تھی، میونسپل کارپوریشن تھا، جس نے CAA قانون کے خلاف ایک ریزولوشن پاس کیا، تو وہ حیدرآباد کی گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں مجلس اتحاد المسلمین کے صرف 44 اراکین بلدیہ تھے۔ ہم نے CAA جیسے کالے قانون کے خلاف ایک ریزولوشن کو پاس کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، اگر آپ کے پاس سیاسی طاقت ہوگی تبھی آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تلنگانہ میں مسلمانوں کے پورے مسائل حل ہو چکے ہیں، میں اتنا آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا ذمہ داری کے ساتھ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ حکومت اگر کوئی منصوبہ بناتی ہے مسلمانوں کے خلاف تو اس کو 10 بار سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، میں اتر پردیش کو اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں اپنی مقبولیت میں اضافہ کروں، میں اتر پردیش کو اس لیے نہیں آیا ہوں کہ خدا نہ خواستہ میری انانیت میں اور اضافہ ہو۔ میرے آنے کا مقصد صرف یہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ سبحانہ و تعالی مجھے زندہ رکھے گا، میں بار بار اتر پردیش کو اور بھارت کے کونے کونے میں جاؤں گا، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت کی جمہوریت، بھارت کا آئین جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، مسلمانوں کو، دلتوں کو، آدیواسیوں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی سیاسی قیادت کو بنائیں، اور جب سیاسی قیادت آپ کی بنے گی تو آپ اپنے مقدر کے فیصلے آپ خود کر پائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی کام کرنے کے لیے ہم مجلس اتحاد المسلمین کو اتر پردیش میں اس کا قیام میں لایا گیا۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ آج اتر پردیش میں مسلمان سب سے پچھڑا کیوں ہے، آج اتر پردیش میں مسلمان کمزور کیوں ہے، آج اتر پردیش میں مسلمانوں پر ظلم کیوں کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کی بات صرف یہی جواب اس کا ملتا ہے کہ آپ کی ایک سیاسی قیادت نہیں ہے۔ آپ نے یقیناً اپنے ووٹ سے مسلمانوں کو MLA بنایا، MP بنایا، ویدھان سبھا بھجایا،
پارلیمنٹ کو لوک سبھا کو بھیجایا، مگر آپ سے میں یہ درخواست کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیے، اپنی لیڈرشپ کو بنائیے، ایسی لیڈرشپ کو بنائیے جیسا چرن سنگھ نے جاٹوں کے لیے لیڈرشپ کو بنائی تھی، ایسی لیڈرشپ کو بنائیے جو ملائم سنگھ یادو نے یادووں کے لیے بنائی، ایسی لیڈرشپ بنائیے جو بہن جی مایاوتی نے جاٹوں کے لیے بنایا، ایسی لیڈرشپ بنائیے کہ بی جے پی نے اعلیٰ ذات کے برہمن ہوں یا بنیا ہوں ان کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم بنا دیا، ایسی لیڈرشپ بنائیے کہ انوپریا پٹیل ہے مگر کرمی ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو کوئی ان سے نہیں کہتا کہ تمہاری وجہ سے فرقہ پرستی بڑھ رہی ہے، تمہاری وجہ سے تناؤ پھیل رہا ہے، مگر میں آپ سے کہنے آیا ہوں کہ جب یہ تمام لوگ اپنی اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنا سکتے ہیں اور اپنے سماج کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو کیا معیوب بات ہے کہ اتر پردیش کا 19% مسلمان بھی ایک کروٹ لے اور اس بات کا طے کر لے کہ انشاءاللہ تعالی اب کی بار ہم اپنی سیاسی قیادت کو بنائیں گے اور اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندوں کو کامیاب کریں گے۔ جب ہر سماج اپنے نمائندے کو کامیاب کر کے لکھنؤ میں ویدھان سبھا کو بھی جا سکتی ہے تو کیا اتر پردیش کا مسلمان اپنے ووٹوں سے اپنے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ ہو سکتا ہے، یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگر میری زندگی میں نہیں ہوا تو ضرور میری زندگی کے بعد ہوگا، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے 75 سال انتظار کیا، آپ نے 75 سال میں کئی ایسے اسمبلی اور پارلیمنٹ کے الیکشن میں آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا، کبھی آپ کو دکھایا گیا، کبھی آپ سے جھوٹے وعدے کیے گئے، کبھی آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہاری مسجدوں کی حفاظت کی جائے گی، کبھی آپ سے وعدہ کیا گیا کہ نوجوانوں کو بچایا جائے گا، کبھی آپ سے وعدہ کیا گیا کہ تمہاری ماں اور بہنوں کی عزتوں کی ہم حفاظت کریں گے۔ ہر اس پیمانے پر آپ خود فیصلہ کر لو کہ جس کو آپ نے ووٹ دیا، جس کو آپ نے اپنا مسیحا مانا، جس کو آپ نے اپنا نیتا بنایا، مکھیہ منتری بنایا، سانسد بنایا، وہ کہاں تک ان وعدوں پر اترا؟ کبھی اپنے محلوں میں جھانک کر دیکھ لو کہ کیا تمہارے گھروں کے اطراف میں، کیا آپ کے گھر کے اطراف میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی اسکول کا معقول انتظام ہے؟ کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیا تمہارے جس محلوں میں تم رہتے ہو وہاں پر صاف پینے کا پانی تم کو مہیا کیا جاتا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان مسائل پر کوئی بات نہیں کرتا۔ ہاں، جب مجلس آ کر اتر پردیش میں اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کو بنائیں گے تو تمام پارٹیز متحد ہو جاتی ہے، چاہے بی جے پی ہو، سماجوادی ہو، بی ایس پی ہو، کانگریس ہو، اور پھر ہمارے ہی صفوں میں ایسے ڈرپوک لوگ جو چھپ کر بیٹھے ہیں، جو اپنا ایمان کا سودا کر چکے، جو بے ضمیر ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اویسی جو بات کر رہا ہے وہ ٹینشن کی بات کر رہا ہے۔ ارے میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے ووٹ کی قیمت اور اہمیت کو اصول کرنے کی بات کر رہا ہوں، میں ایمان کو بیچنے کی نہیں، میں ایمان کی حفاظت کی بات کر رہا ہوں، میں مستقبل کو روشن کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام اور نصب العین رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس سیاسی پیغام کو آپ کو سمجھنا ہے۔ مجلس کے مخالفین چاہے وہ سنگھ پریوار کے ہوں، اب یہ سنگھ پریوار میں بھی ایک آر ایس ایس نے مسلم راشٹریہ منچ بنایا، مسلم راشٹریہ منچ بنا کر اتر پردیش کے مسلمانوں کے پاس جا کر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں لڑنا چاہتے بی جے پی سے، کیوں خامخواہ ان سے لڑنا چاہتے ہیں؟ آئیے بیٹھ کر بات کر لیں گے اور ان کو ووٹ ڈالیے۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آر ایس ایس سے کہ بتاؤ تمہارا جو اوٹ ہے، جو آر ایس ایس کے لوگ جو قسم کھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ بتاؤ، کیا وہ سمویدھان کے مطابق ہے؟ میں جانتا ہوں تمہارا ووٹ کیا ہے، تم بتاؤ اس کو۔ تم اس ملک کو ایک ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہو، تم اس ملک کو ایک مذہب کا ملک بنانا چاہتے ہو، اور آج
درمیان میں کرتی ہیں۔ بتاؤ RSS والوں